آج تحصیل پریس کلب کھوئرٹا میں ایک خاتون جن کا پچھلے دنوں سے کچھ چند دن سے 2-4 دن سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر جیو کوٹلی سے، اس کے حقائق بیان کرنے کے لیے وہ خاتون ہمارے تحصیل پریس کلب کھوئرٹا میں پہنچی اور ان کی خصوصی دعوت پر کہ اس ہمارے پروگرام کو آپ آ کر کریں، میں آج یہاں پہنچا ہوں اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ کیوں ہوا اور اس کی اصلیت کیا ہے اور یہ کیا کہتی ہیں، اور جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ ان کا رنگ کچھ غلط تھا جس کے لیے یہ یہاں پہنچی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی زبانی ان سے پوچھیں کہ اصل حقائق کیا تھے اور کیسے ہوا۔ وہ ایک شاہد نامی لڑکا جس کے ساتھ تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی، دراصل وہ ایک فیک اور جعلی ویڈیو کے طور پر اس کو نشر کیا گیا۔ اصل حقیقت کچھ اور تھی اور بیان کچھ اور کی گئی ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ خاتون میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ان کا تعلق پشاور سے سابقہ بنتا ہے، چونکہ یہ چھوٹی سی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی اور یہاں بینسا گالا سیری چتر لائن آف کنٹرول کے قریب یہ شادی ہو کر یہاں آئی تھی، اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں سب سے پہلے السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ باجی کیا واقعہ ہویا تساں نال، اصل حقیقت کیا ہے اور اس نے اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی اور طریقے نال پیش کیتا گیا، تساں اس پر کیا آکھنے ہو؟ میں ایک باری 5 مہینے پہلا کلنا ریاست نال تک ریٹا درخواست دیتی سی، تھانے درخواست دیتی سی تا کوئی کاروائی نہیں کی۔ پھر مہینہ پہلا سنال کلنا ریا جدھر جاؤں سیری کراس دکانا پر جاؤں تا اے راہ چ پیچھا کرنا دا کل پینا سارے محلے نے کی پتا، تا پھر بھی دوبارہ درخواست دیتی ہے مہینہ پہلا، تا ہوں نے 2-3 دن ہوئی گئے، پھر سیری گئے سودا آنے واسطے، تا پیچھا کرنا سی ہوتا ہے رستے کل پیا، تا موڑی تا اینا منڈیاں کی میں آواز ماری ہے تا اے اچھی تے جرانا چھڑان لی پہ، تا پھر اس فیل کیتا پشتلیانا، تا پھر انہاں 2-3 ڈنڈے مارے نے، تا میں چھڑانے نے کوشش کیتی ہے، میں ہوئی مارے متھے لگ سی، تا یہ گل ہوئی ہے۔ کیاں تساں کی اس طرح بار بار تنگ کرنا، اور تساں نے موقف ہے کہ تساں کی ماریا گیا، تساں اے بھی دسیا سا کہ تساں نے دند ٹوٹیا سی، تو او تساں جلے درخواست دیتی ہے تساں اس نے میڈیکل کیاں نہیں کروایا، اس نے کیا وجہ سی؟ ایک تے دوआ ہے کہ بار تساں پر حملہ آور ہونا جس طرح کہ تساں دسنے ہو، کیا وجہ اس نے، بیک گراؤنڈ کیا ہے اس نے؟ وہ بلیک میل کرنا چاہنا تھا، آسان اتنا آئی کیوں نہیں اللہ تو بغیر، تو اس سارا پیچھا کرنا تو کوٹلی گیس تو گڈیاں بھی کیوں سے جانیاں انہیں۔ جس وجہ سے تساں میڈیکل تا نہیں ہویا کہ تساں رستہ بند ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے؟ جی ہاں۔ تساں نے کتنے بچے؟ 4 بچیاں 2 بچے۔ 4 بچیاں 2 بچے۔ بچہ کیا کرنا تساں نے؟ اور سعودیہ گیا۔ بڑا بچہ سعودیہ ہے تے نکاح کیا کرنا؟ نکاح جا نکاح ہی ہے، چھوٹا ہے آج؟ جی ہاں۔ تے تساں نے میاں وہ گھر ہونے؟ گھر ہونے؟ جی ہاں۔ تے انہاں نہیں پوچھیا تساں کی یا اس منڈے کی نے پوچھا کہ کیا تو یہ گل کرنا ہے؟ نہیں، وہ اس ذہنی طور خواہ نے دماغ ہی نہیں کم کرنا، اور شادی کی ہے، شادی اور کی بھی جی نے، ہاں۔ ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں۔ ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لڑکا جو شاہد نامی، شاہد ولد، اس کی ولدیت ہمارے پاس لکھی ہوئی تھی، کرم داد، شاہد ولد کرم داد، یہ لڑکا اصل میں ان کے گھر ان کو بلیک میل کرتا تھا، ان کو تنگ کرتا تھا۔ ان کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی انہوں نے شادی کر کے دی ہوئی ہے، 3 بیٹیاں ان کی باقی ہیں، اور اصل میں وہ بلیک میلنگ کرتا ہے۔ یہ خاتون پشاور سے یہاں اس کی شادی ہوئی تھی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا میاں جو ہے اس کا ذہنی توازن بھی اب ٹھیک نہیں ہے، چونکہ اس نے کچھ عرصہ قبل دوسری شادی بھی کر لی تھی، اور وہ اکثر اوقات گھر سے غائب رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو موقع ملتا ہے۔ اور جب یہ واقعہ رونما ہوا ان کے ساتھ، جو ویڈیو میں کہا گیا کہ وہ موٹر سائیکل سے ایک خاتون کو ایک لڑکے کے ساتھ اتار کر ان پر تشدد کیا گیا، یہ اس کی مکمل طور پر نفی کرتی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ موٹر سائیکل جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جو موٹر سائیکل کا واقعہ ہوا، وہ ایک واقعے کے بعد یہ دوسرا وقوع ہوا جس پہ وہ بازار آ رہا تھا، بازار میں اس لڑکوں کو دیکھا، پھر اس نے گالم گلوچ کی اور دوبارہ ان لڑکوں کے ساتھ کہ تم نے اس کو مجھ سے بچایا کیوں ہے، میں اس خاتون کو مار دیتا۔ اصل حقیقت یہ تھی، لیکن یہ موقف ہم کوشش کریں گے کہ اگر وہ بھی ہمیں مل جائے تو ہم اس سے بھی موقف لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت یہ خاتون یہاں ایس پی کوٹلی راجہ اکمل محمود اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عمر اعظم سے ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی داد رسی کی جائے، ان کے خلاف ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان ملزمان کے خلاف قانونی طور پر کارروائی کی جائے، جو
اس تصویر میں نظر آ رہا ہے ان کا یہ موقف ہمارے سامنے جو آیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ لڑکے جذباتی ہو چکے تھے، جب وہ گندی گالیاں مجھے دے رہا تھا، مجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جذباتی ہو کر اس کو جب اس پہ تشدد کرنے لگے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ان کو روکا کہ آپ ان پہ اس پہ تشدد نہ کریں، ہم قانونی کارروائی کروائیں گے. جو ایک بحیثیت انسان اور ایک ریاست کا باشندہ ہونے کے ہمارا جو حق ہے، اس حق کو ادا کرنا چاہتے تھے. اور ان کا یہ موقف کسی حد تک نہیں، بہت حد تک درست بھی ہے کہ بارہا کسی ملزم کو سزا، اس کو مجرم ثابت کرنا اور اس کے بعد سزا و جزا دینا عدلیہ کا کام ہے، ہمارا قانون ہے. اور اس قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ خاتون اپنا انصاف چاہتی تھی، جس کو کے لیے ایک تو کرونا وائرس بھی ان کے آڑے آیا، اور ان کا ایک دانت جو ہے انہوں نے ہمیں تحصیل پریس کلب کوئٹہ کے صحافیوں کو دکھایا بھی ہے کہ ان کا دانت ٹوٹ گیا تھا، لیکن یہ میڈیکل کے لیے جانا چاہتی تھی. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان دنوں ٹرانسپورٹ بند ہے اور کوئی بھی یہاں سے جانے کا، وہاں کوٹلی تک پہنچنے کا کوئٹہ سے چانس بھی نہیں ہے. لائن آف کنٹرول پہ گولہ باری بھی شدید ہو رہی ہے، اور یہ بالکل لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والی خاتون ہے. ہم انصاف دینے والے اداروں اور بالخصوص محکمہ پولیس سے یہ گزارش کرتے ہیں، تحصیل پریس کلب کوئٹہ سے، کہ اس خاتون کی مکمل طور پر داد رسی کی جائے، چھان بین کی جائے کہ اصل حقائق کیا ہیں. انہوں نے اپنا موقف دیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ وہ شاہد ولد کرم داد اگر ہمیں اویلیبل ہوا تو ہم اس سے بھی اپنا موقف لیں گے کہ اس نے یہ حقائق کے برعکس. اور ان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ ان کی جو تصویریں بنا کر انٹرنیٹ پہ وائرل کی گئی ہیں، وہ جیو کوٹلی سے اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. خاتون کا بیٹا ہے تو اس سے بات کرتے ہیں. مراد، بہت یار دکھ ہوا ہے یہ سارا واقعہ دیکھ کے، تو کیا کہیں گے آپ؟ میں اگے بھی ایسا کتنی باری پول ہوا تھا، انہوں نے درخواست بھی دیتے گیا، پرچہ بھی کرایا 3-4 باری، لیکن پولیس والے کچھ نہیں کرنے. پہلے ہی بھیا سی بھی نہیں ماری چھوڑتے ہیں کسے نہ کسے، لیکن انہیں کچھ نہیں کہتا. آج ہمارے امی کی ماری گئے، کل اسلام میں امی کو لیٹے آسا، لیکن یہ انصاف نہیں دے سکتے. یہ واقعہ کتنی باری تھانے درخواستاں وغیرہ دیتیاں؟ 2-3 باری. ٹھیک ہے، تو بالکل کوئی کاروائی نہیں ہوئی. جنہ بندیاں نے تساں نہ دسے انہاں کی کوئی انہاں جائی پکڑیا، کوئی سزا وغیرہ کوئی دتی؟ کسے کی نہیں سزا دیتی. یہ کہتے ہیں پورندہ سانے اس کی چھوڑ دیتا سانے. ایک بار دند پنیا سے نے، ایک بار اکھی کی ٹونکے لگے سن، لیکن انہوں کچھ بھی نہیں کرتا. تے ساری جا رہا ہے کینٹھیڑا کب ملکا کب ٹیکسٹال. اور ہن تساں چھوٹے ہن تساں کی کوئی امید ہے یا کہ کوئی تساں انصاف لبسی یا پولیس او جڑا ملزم ہے اسی اریسٹ کرسی؟ کو نہیں امید، بالکل بھی کوئی نہیں. تے تساں انصاف سے کس کو اپیل کرنے ہو کہ کڑا بندہ تساں انصاف دے؟ پاک فوج. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت سینئر جرنلسٹ بھی موجود ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 16 تاریخ کو انہوں نے انہی خاتون کا انٹرویو کیا تھا جنہیں آج گولیاں مار کر جو ہے قتل کر دیا گیا. مجیب صاحب، ایک شہری اگر ریاست سے تحفظ مانگتا ہے تو ریاست اسے تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے، تو قاتل سے زیادہ قصوروار کون ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عقب، آپ نے بڑے اہم موضوع پہ آج موقع دیا ہے، اور انتہائی افسوسناک دن بھی ہے اور وقت بھی ہے. اور اس معصوم مراد کی باتیں سننے کے بعد تو یقیناً ہر شخص جو زندہ دل ہے اور اس کے اندر دل موجود ہے اور وہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہے، تو اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور ہماری ریاست کے لیے بھی یہ انتہائی امتحان کا وقت ہے کہ اگر ایسے معصوم بچے کھڑے ہو کر ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ اور ہماری عدلیہ پر تحفظات کا اظہار کریں، تو یہ سوچیں کہ جو بڑے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے. یہ جو نیلم نامی خاتون ہے، یہ 16 اپریل کو ہمارے پریس کلب میں تشریف لائیں. میں گھر میں مصروف تھا، میرے گھر میں فوتگی ہوئی تھی، تو میں نے انکار کیا کہ میں نہیں آ سکتا. تو انہوں نے کسی سے کانٹیکٹ نمبر لیا اور مجھے کال کی کہ بھائی آپ تشریف لائیں، میں آپ کو انٹرویو دینا چاہتی ہوں. میں گھر سے آیا اور میں نے ان سے جب داستان پوچھی اور پھر میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا.
انہوں نے بتایا کہ یہ ایک عظیم نامی شخص ہے جس کے گھر ان کی شادی ہوئی اور بہت چھوٹی عمر میں، اور نوشہرہ سے یہ پٹھان فیملی سے تھی یہ. اور انہوں نے بتایا کہ ایک جیو کوٹلی کے نام سے ایک پیج پہ ان کی ایک خبر چلی تھی کچھ دن پہلے کہ ایک موٹر سائیکل پہ ایک نوجوان پہ اور ایک خاتون پہ تشدد ہوا ہے. تو انہوں نے اس کی تردید کی کہ ایسا واقعہ نہیں ہے، اس کو غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر قانون ہے تو آج بھی وقت ہے کہ وہ جو جیو کوٹلی جس پیج سے وہ چلی تھی، اگر اس پہ پولیس انویسٹیگیشن کرنے جاتی ہے تو حقائق خود بخود سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، اس چھوٹی سی عمر میں یہ مراد بچہ یہ مایوس ہے، انصاف کے لیے اسے کوئی امید نہیں ہے، تو اس پہ یہ کتنا الارمنگ یا کتنا بڑا المیہ ہے آپ کی نظر میں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاست کے وزیر اعظم راجہ محمد فاروق خان حیدر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ان کے لیے بھی، یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیے بھی، یہ ہماری عدلیہ اور ہماری انتظامیہ کے لیے بھی، اور بالخصوص آئی جی اور ڈی آئی جی میرپور ڈویژن کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ، اور پولیس کے لیے یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک معصوم بچہ جو اتنی ابھی سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتا ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، تو ریاست کے باقی لوگ پھر کیا ان کے بارے میں سوچتے ہوں گے؟ پولیس کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا، پولیس کو اپنا کام کر کے دکھانا ہوگا، تاکہ یہ حضرت عمر فاروق کی دی ہوئی وردی جو پہنی ہوئی ہے انہوں نے، اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، یہ حضرت عمر فاروق نے اس وقت اسی لیے یہ پولیس فورس قائم کی تھی کہ یہ حقائق جو ہے وہ اس کو قریب سے جا کر دیکھ کر قاضی کے سامنے رکھیں گے اور قاضی اس پہ فیصلہ کرے گا. تو اب کیا ہم صرف پیسے کمانے کے چکر میں لگے رہیں گے؟ کیا ہم اپنا کام کرنے سے قاصر رہیں گے؟ کیا وہ جو تنخواہ لیتے ہیں پھر وہ ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، تو کیا وہ جو ان کے بچے ہیں ہمارے وہ بچے ہیں تو ان کا کیا وہ حال ہوگا، اور ہماری وہ مسلمانیت کہاں گئی پھر؟ بالکل صحیح ہے. ناظرین، اس وقت اور امید کے ساتھ کہ یہ چھوٹے بچے پہ رحم کریں گے ادارے، اور جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے اس چھوٹے بچے کو مایوس نہیں، وہ ضرور انصاف فراہم کریں گے. آج کے اس پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.